ٹھیک پروننسیشن کی بات. جی ہاں وہ اب اسٹارٹ ہو گیا، اس کو کلک کریے ریڈ والے کو. اوکے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو میننگ ہم لوگوں نے کر لیا ہے. پہلے ریڈ والے کو کلک کر دیجیے وہاں. جی ہو چکا ہے اسٹارٹ. ٹھیک ہے، نہیں وہاں شو کر رہا ہے. آپ کو شو نہیں کر رہا ہے، مجھے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ان آیتوں کے اندر اللہ پہلے شروع میں ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے. تو اللہ نے کہا بندے تم نے ہم سے ہدایت کی دعا مانگی ہے، تو لوگ پورے قرآن کریم تمہارے لیے ہدایت ہے. اس قرآن کریم کو پڑھو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، اور پورا یہ گائیڈ بک ہے. کیونکہ ہدایت مانگی ہے تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بک اتار دیا. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہدایت کس کو ملے گی. تو اللہ نے فرمایا ہدایت اس کو ملے گی جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. ہے نا، اصل فائدہ قرآن کریم سے وہی اٹھائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہنے والے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا. کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، دونوں ہیں، انہیں متقین کہتے ہیں. اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کے کافروں کا تذکرہ کیا، ہے نا، کہ جن کو ایمان کی توفیق نہیں ہوگی، جو جہنمی ہیں. پھر تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو تیسری کوالٹی ہو سکتی تھی، ایک تو ایمان والا ہو، ایک یا صاف ایمان والا نہ ہو. تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو منافق ہیں، دل سے تو وہ کافر ہیں لیکن زبان سے وہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. ان 3 لوگوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب سب کو مخاطب کر کے، کہ چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے ایمان والا نہ ہو، چاہے وہ منافق ہو، ڈر سے، خوف سے، مطلب سے، خواہش کی وجہ سے وہ ایمان کا زبان سے اظہار کرتا ہو لیکن دل سے وہ کافر ہو، ان سب کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور اس کے بعد میں اللہ نے اس کی دلیل بھی دی اور کہا کہ کیوں تمہیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. اعبدوا کے اندر تو ہو گیا حکم کہ اپنے رب کی عبادت کرو. ربکم، اپنے رب کی. اللہ کے بہت ساری صفات ہیں، ہے نا. خود اللہ کا ورڈ ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ہے نا. اعبدوا الجبار، جبار کی عبادت کرو. اعبدوا الخالق، خالق کی عبادت کرو. لیکن اللہ نے سب سے پہلے رب کا لایا ورڈ، کہ اللہ کی جو صفت رب ہے اس کی عبادت کرو. اور انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ جو آپ کا رب ہو، جو آپ کا سسٹینر ہو، جو آپ کو روزی روٹی دینے والا ہو اور آپ کی ہر چیز کا مالک ہو، ہے نا، وہی اس لائق ہے کہ پوجا کی جائے، وہی پرستش کے لائق ہے. تو اللہ نے ساتھ میں دلیل بھی دی تھی کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، وہی تو تمہارا رب ہے جو پالن ہار ہے. تو انسانیت کا تقاضا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی پوجا کریں، اس کی پرستش کریں. پھر اللہ نے رب کی اور وضاحت کی کہ وہ تمہارا پالن ہار ہے، اور صرف پالن ہار ہی نہیں ہے، تمہارا کریٹر بھی وہی ہے، تمہارا بنانے والا بھی وہی ہے. الذی خلقکم، تو ایک تو ہو گیا تمہارا رب ہے، دوسرا وہ خالق ہے. تو جس نے آپ کو بنایا ہے آپ اس کی پرستش نہ کریں، اس کی پوجا نہ کریں، اور اس نے کہا بھی آپ کو پوجا کرنے کے لیے، تو آپ سے بڑا یا جو بھی ایسا کرتا ہے اس سے بڑا ناشکرا کون ہوگا، یہ اللہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ تمہارا ہی کریٹر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم یہ، کیونکہ کفار کہتے تھے نا کہ ہم اپنے ماں باپ کو جس چیز پر چلتے ہوئے پائے ہیں کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ صرف تمہارا ہی کریٹر نہیں ہے، تم سے جو پہلے گزر چکے تمہارے آباء و اجداد، ان سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے. اس لیے تمہیں اس ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو چھوڑ کر کے اور خدا کی عبادت کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یا پھر خدا کا ہی انکار کر دینا جیسے ایتھیسٹ کرتے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے ناشکری کی نشانی ہوگی. اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کر لیتے ہو، ایک رب کی عبادت کر لیتے ہو، تو لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم متقی بن جاؤ گے. کیونکہ تم نے ہم سے ہدایت مانگی ہے نا، اور ہم نے بتایا کہ قرآن یہ ہدایت متقی کے لیے ہے. تو اگر اے لوگو، سارے دنیا کے لوگ ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے رب کی اگر تم عبادت کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے. اور متقی بننے کا فائدہ ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر جو گائیڈنس دی گئی ہے اس سے تمہیں فائدہ ہوگا اور تم ایک بہترین انسان بن جاؤ گے. اسلام، یاد رکھیے گا ایک چیز یہاں پر کہ اسلام کے اندر انسانیت ہے.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے اوپر انسانیت ہے، یہ غلط کہتے ہیں، بلکہ اسلام کا ایک حصہ انسانیت ہے۔ جس کے اندر انسانیت نہیں ہے سمجھیے وہ کامل مسلمان نہیں ہے، پکا مسلمان نہیں ہے۔ وہ تو اسلام کا ایک حصہ ہے انسانیت، اسلام کہیں اس سے اوپر ہے۔ جی آگے دیکھیے، الذی جعل لکم الارض، اللہ نے اور وضاحت کی کہ وہ تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق و مالک ہے، یہ کرو گے تم اس کے متقی بن جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کہ بندے صرف اتنا ہی نہیں، اس نے تمہارے لیے زمین بنایا ہے بچھونا، اس نے تمہارے لیے زمین بنائی، اور زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا ہے نا، اور تمہارے اوپر اس نے آسمان بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ جس طریقے سے آپ بسترا کرتے ہیں گھر کے اندر، آپ بسترا کیوں بچھاتے ہیں؟ تاکہ آپ تھک ہار کے آئیں تو سو جائے، آپ کی تھکان دور ہو جائے اور آرام سے آپ لیٹ جائیں۔ تو اللہ نے زمین کو ایسا ہی بنایا، اللہ نے نوکیلا نہیں بنا دیا کہ آپ اگر زمین پر لیٹنے کی کوشش کریں تو آپ اس پہ آرام نہ کر سکے، اس پہ آپ کو سکون حاصل نہ کر سکے۔ آج آپ نے محلات بنا لیے، لیکن دیکھیے پہلے بھی لوگ گھر زمین ہی تھی نا، فرش ہی تھی، تو اس پہ لوگ ابھی بھی وہی ہے، اصل فرش مراد ہے کہ اس زمین کی وجہ ہی سے کیا کرتے ہیں آپ سکون سے اس پہ رہ پاتے ہیں۔ اس زمین کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس پر انسان سکون کے ساتھ رہ لیتا ہے، ورنہ سائنٹسٹ آج لاکھوں کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اس نے پلانٹس اور بھی سیارات کو اس نے ڈھونڈ لیا ہے، کہتے ہیں کہ اربوں خربوں گلیکسیز ہیں، اس میں یہ سب چیزیں گھوم رہی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ انسانوں کے رہنے کے لیے اس طرح کی کوئی زمین نہیں ہے جہاں پر انسان سکون سے رہ سکے، ہے نا، چاہے وہ مارس ہو چاہے جو بھی ہو، ہے نا، وہاں رہنے کے لیے باضابطہ سب کچھ زمین سے ہی لے جانا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین کو اس نے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان کو چھت کا مطلب کیا ہے کہ پہلے زمین کے بچھونے پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا زمین کے بچھونا بنانے کا مطلب ہے کہ زمین گول ہے؟ ایسا ہے نہیں۔ کیا گھر پہ آپ بچھونا بچھاتے ہیں تو آپ گول بچھاتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے زمین کو گول بنایا ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے زمین کو بچھایا ہے، اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اور یہ فیکٹس ہے۔ اللہ اگر بچھونا نہیں بنایا ہوتا، اللہ اگر زمین کو ہموار نہیں بنایا ہوتا تو آپ اس پہ ٹک ہی نہیں پاتے، آپ اس پہ رہ ہی نہیں پاتے، ہے نا۔ جی اسی طریقے سے اللہ نے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ جس طریقے سے چھت کا کام ہوتا ہے کہ اوپر سے بارش، اولا بارش، پتھر اور جو مصیبت آئے اس کو چھت روک دیتی ہے، اسی طریقے سے آسمان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اوپر سے بہت ساری ایسی مصیبتیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رک جاتی ہے۔ پہلے تو سمجھیے آپ دیکھ کے سمجھتے تھے چھت ہے، ایک چھت نما لگ رہا ہے کچھ، لیکن آج سمجھ میں بات آتی ہے کہ اللہ نے اس زمین کے اوپر کچھ ایسے لیئرز بنا دیے ہیں کہ اوپر بہت سارے اسٹرائڈ ہیں، میٹیریلز اور بہت ساری چیزیں ہیں جو گھوم رہی ہیں، سیارات ہیں، کچھ بہت سارے پلانیٹس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آنے نہیں دیتے ہیں بلکہ اس سے اوپر ہی رکھتے ہیں۔ بہت ساری مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، جیسے چھت کا کام ہوتا ہے گھر کی حفاظت کرنا، ایسے اللہ ان آسمانوں کے ذریعے اس زمین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، تمہیں اس رب کی عبادت کرنی چاہیے، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ اصل سماؤن کے کئی سارے میننگ آتے ہیں، سماؤن کے ایک میننگ بلندی کے بھی آتے ہیں۔ تو اللہ نے آسمان سے بلندی سے، ہے نا، کیا برسایا؟ پانی کو اتارا۔ اب پانی اترتا ہے تو پھر کیا پھل فروٹ اناج وغیرہ ہوتا ہے، تو ہی اللہ نے بتایا کہ پانی برسانے کے بعد تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ، یہ سب چیزیں نکالی ہیں، یہ سب، تو پھر تمہیں اسی ایک رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو قحط پڑ جاتا ہے نا، ہر چیز کا دیکھتے ہیں دام بڑھ جاتا ہے، چاول نہیں ہوتا، دھان نہیں ہوتا۔ آپ انسانی وسائل آپ خود سے کر کے زمین سے پانی نکالتے ہیں، لیکن کتنا پانی نکالیے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک لمٹ میں ہر جگہ رکھا ہے، جہاں پر جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہاں اتنا برساتے ہیں، اور جہاں اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے برساتے ہیں۔ جی تو اللہ نے فرمایا کہ اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے جس کی وجہ سے تم پھلوں میں سے اپنے رزق کو حاصل کرتے ہو، اور تمہارا اناج وغیرہ جو ہے سب اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو تمہیں کیا کرنی چاہیے ان سب کے نتیجے میں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
تو گویا کہ اوپر کی جو باتیں ہیں اپنے رب کی عبادت کرو، اس میں ساری انسانیت کو مخاطب ہو گیا. اور ایتھیسٹ جو ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس میں آ گیا کہ اللہ کا تم انکار کیسے کرتے ہو جبکہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اسی نے زمین کو بنایا. کہتے ہو وہ میرا رب نہیں ہے، زمین چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، اللہ کی سلطنت سے کہیں اور چلے جاؤ. اور اسی نے تمہارے لیے آسمان کو پانی، دیکھیے زمین سمندر کے اندر کھارا پانی ہوتا ہے، لیکن اللہ اسی پانی کو اوپر لے جاتے ہیں، ہے نا، اور اوپر لے جا کر کے پھر ریسائیکل کرنے کے بعد پھر وہ پانی جب برستا ہے تو وہ سب سے بہترین پانی ہوتا ہے نا. اس کے اندر ذرا سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اس کو پی کر آدمی بیمار پڑ جائے، بلکہ اس پانی کو آدمی اگر صحیح طریقے سے اگر محفوظ رکھے تو وہ سب سے بیسٹ پانی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تمہیں کیا کرنی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جو لوگ جیسے ہندوز اپنے برادران وطن ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے نہ جانے کتنے خدا کو بنا لیے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، ان کو شریک اللہ کے ساتھ نہ ٹھہراؤ، ہے نا. کسی شاعر نے کہا ہے، شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری. شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری. یعنی ایک عاشق یہ دعا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو غم کی رات ہے نا وہ صرف میری ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس غم والی رات میں کوئی اور بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. یعنی محبت ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اس میں کسی کو وہ شریک کرنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے نا. ایک انسان کو غیرت آ جاتی ہے اور غیرت کی وجہ سے انسان ہے نا بہت کچھ کر جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آئے گی؟ اللہ تو غیور ہے، اسی لیے اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ جس نے آپ کو بنایا، کھلایا، پلایا، ہر چیز کا انتظام کیا، آپ اسی کا انکار کر دو، آپ کہو کہ نہیں نہیں اس کے علاوہ بھی دوسرا خدا ہے، تو اللہ ایسا ہو گیا کہ اس کو کوئی غیرت نہیں رہی. اللہ نے کہا کہ اگر شرک کرو گے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، ہے نا. اگر بیٹا اگر جا کر یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں آپ میرے پاپا نہیں، اپنے ابو کو کہہ دے وہ، تو باپ اسے جان سے مار ڈالے گا، اس کو اتنی غیرت آ جائے گی. یا پھر یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں تم بھی میرے باپ، آپ بھی میرے ابو ہیں اور وہ میرے اپنے خاص ابو ہیں، چچیرے نہیں. وہ کہہ دے کہ نہیں آپ بھی جیسے میرے ابو ہیں بالکل سیم وہی میرے ابو ہیں، تو کیا اس باپ کو غیرت نہیں آئے گی کہ یہ میرے اوپر کیا بول رہا ہے؟ پٹائی کر دے گا اور جو کچھ کرنا ہو کر دے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ اتنا گیا گزرا ہے کہ اللہ نے سب کچھ کو بنایا اور آپ کہہ دیں کہ نہیں نہیں آپ نے نہیں بنایا ہے، کسی اور نے بنایا ہے؟ یا پھر آپ کا انکار ہی کر دیں کہ نہیں نہیں آپ تو ہے ہی نہیں اس کے بنانے والے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے میرے ساتھ یا انکار کرتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ غداری کے مانند ہے. اور غدار کی سزا یہی ہوتی ہے کہ جس ملک کی آپ غداری کر رہے ہیں اس ملک سے آپ باہر چلے جائیں، اور اللہ کی سلطنت سے آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں تو اللہ کی سلطنت میں رہ کر کے ہمیشہ کے لیے قید ہو جائیں، اور وہ قید خانہ جہنم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بندے یہ ساری چیزیں تم جانتے ہو کہ حقیقی میں رب اللہ ہی ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا اور زمین کو بچھونا بنایا تم خوب جانتے ہو، آسمان کو چھت بنایا یہ بھی تم سمجھتے ہو، ہے نا. اسی نے آسمان سے پانی برسایا ہے، پانی نہیں ہوتا ہے تو کتنے پریشان ہو جاتے ہو. ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے پھر اللہ کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں انکار نہیں کرنی چاہیے اللہ کو. آگے دیکھیے ایک حدیث شریف ہے،